نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بہت سارے میسیجز آئے صدقہ فطر اور فدیہ کے حوالے سے، تو اس کی کتنی مقدار مقرر کی گئی ہے، تو آپ سماعت فرما لیں کہ صدقہ فطر اور فدیہ کی جو کم از کم مقدار مقرر کی گئی ہے 2023 میں وہ 320 روپے فی کس ہے۔ اہل ثروت اپنی مالی حیثیت کے مطابق فطرہ اور فدیہ ادا کریں گے۔ اجناس میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ گندم کا آٹا 2 کلو چکی والا، اس کی یومیہ یعنی ایک دن 320 روپے فی کس ہے، اور اگر اس کو ملٹیپلائی کریں 30 سے تو یہ پورے 30 دن سے 9600 روپے بن جائیں گے۔ اور اگر کفارہ ہے تو کفارے کی صورت میں پھر اس کو ڈبل کر لیں گے ہم 19200 روپے۔ اور اسی طرح اجناس میں جو 4 کلو 480 روپے یہ ایک دن کا ہے، اور پورے 30 دن 14400 روپے، اور کفارے کی صورت میں اس کو ڈبل کریں گے تو یہ 28800 روپے ہو جائیں گے۔ کھجور 4 کلو یہ یومیہ ایک دن کا 2800 روپے، اور اس کو جب پورے 30 دن سے ملٹیپلائی کریں گے 30 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا 84000 روپے، اور کفارے کی صورت میں اس کو ڈبل کر لیں گے ہم، یہ ہو جائے گا 1,68,000 روپے۔ اور کشمش جو ہے وہ درجہ اول کی ہے، وہ 4 کلو وہ 6400 روپے یومیہ، اور یہ پورے 30 دن کے بن جائیں گے 1,92,000 روپے، اور کفارے کی صورت میں یہ بن جائے گا 3,84,000 روپے۔ کشمش درجہ دوم کی 4 کلو 4800 روپے یومیہ ایک دن کا فدیہ، اور پورے 30 دن کا فدیہ یہ ہو جائے گا 1,44,000 روپے، 1,44,000، اور کفارہ ہو جائے گا 2,88,000 روپے۔ یاد رکھیں یہ فطرہ فدیہ اور کفارات کی جو آپ حضرات کے سامنے مقدار بتلائی گئی ہے، یہ تمام اجناس کے حوالے سے اس لیے دیا گیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر نعمت دولت سے نوازا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ ادا کریں، کیونکہ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے۔ جو کوئی خوشی دلی سے زیادہ دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ فدیہ دائمی یعنی جو ہمیشہ ایسا مریض ہے جو اس کا مرض ختم نہیں ہو رہا، یا انتہائی ضعیف العمر افراد کے لیے ہے جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو اور بظاہر ان کی بحالی کے آثار بھی نہ ہوں۔ عارضی مریض یا مسافر جو مرض یا سفر کے عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھے، ان پر صحت یاب ہونے یا سفر سے واپسی پر اپنی سہولت کے مطابق قضا ہے۔ جو روزہ رکھ کر کسی عذر کے بغیر توڑ دے اس پر کفارہ ہے۔ اور یاد رکھنا جو میں نے کفارے کی آپ کو ڈبل سے ٹرپل بتلائی ہے، وہ اس لیے بتائیے کہ کفارہ میں کیونکہ روزہ بغیر کسی عذر کے توڑ دے تو اس پر کفارہ ہوتا ہے، اور کفارہ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر گندم کی صورت میں ادا کریں گے تو 320 روپے یومیہ، اور پورے 30 دن کا 9600 روپے، اور اس کو جب ہم کفارہ میں اگر ہم نے روزہ رکھ کے توڑ دیا بغیر کسی عذر کے تو پھر ہمیں یہ 19200 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ یاد رکھیں یہ بغیر کسی عذر کے توڑ دے اس پر کفارہ ہوگا، اور وہ 60 مسلسل دن کے جو مسلسل روزے اور ایک روزے کی قضا ہے۔ اگر یہ روزہ رکھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو مالی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔